کرتے ہیں اس کے لیے ہماری ذہنی صحت اتنی اچھی ہو کہ ہم جو ذہنی کام بھی اس سے زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دیں. تو اس کے لیے جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس پہ اتنی ہی توجہ بلکہ اس سے بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے جتنی ہم اپنے جسمانی صحت پہ دیتے ہیں. بالکل یہ بہت اہم بات ہے آپ کی، اور یہ ہمارے ساتھ جو ہم پریکٹسنگ جو سائیکیٹرسٹ ہیں ہمارے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے، اور اس وجہ سے لوگ بہت سفر کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی جو نفسیاتی مسائل یا ذہنی صحت کے بارے میں بہت ساری چیزیں چھپائے رکھتے ہیں اور ان کی اس طرح گرومنگ نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں یا ان کو مناسب وقت پہ ڈسکس کر سکیں. تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو بے شک ہماری جو سوسائٹی میں ایک بہت اہم اس کی اہمیت ہے اور لوگ اس وجہ سے بہت ہی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس میں ہمیں تھوڑا سا ذہنی امراض اور ذہنی صحت کو الگ الگ کرنا ہوگا. جو ذہنی امراض ہیں وہ الگ چیز ہیں اور جو ذہنی صحت ہے وہ الگ ہے. بنیادی طور پہ انسان میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں کسی بھی انسان میں، کہ جی سوچنے کا انداز، کہ جی وہ ہاؤ ہی تھنکس، کہ وہ سوچتا کیسے ہے. دوسرا اس کا بیہیویئر معاشرے میں، کہ رویہ، کہ وہ جنرلی اپنے گھر میں باہر لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اپناتا ہے. اور تیسرا اس کے جو فیلنگس ہیں یا جذبات ہیں، جو موڈ اس کا کیسے رہتا ہے. تو یہ بنیادی 3 چیزیں جو بنیادی انسان کی فطرت میں ہیں، اور اس کی بنیاد ہے ساری سوچ، کہ ہم مسائل کے بارے میں، ہم اپنے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں. تو یہ جو سوچ ہے اسی کے اوپر ہمارا رویہ یا بیہیویئر منحصر ہے، اور اسی کے اوپر ہمارے ایموشنس یا جذبات جو جس کو کہتے ہیں وہ منحصر ہے. تو اگر ہم بنیادی طور پہ جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ڈیل کرتی ہے سوچنے کے انداز پہ، کہ ہماری سوچ کیسے ہونی چاہیے، ہم اپنے بارے میں، اپنے فیملی کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں. تو اس کا جو ایک سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں یا ذہنی امراض ہیں، اس سے ایک یہ نہیں اس کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ہماری سوچوں کو، ہمارے رویوں کو، ہمارے جذبات کو جو ایک موڈیفائی کرتی ہے یا ایک سوشلی ایکسیپٹیبل بناتی ہے. تو یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے، کیونکہ یہی چیز ہمیں ہماری سوچ، ہمارے رویے اور ہمارے جو جذبات جو ہیں جو ہمیں اوپر لے جاتے ہیں، اور یہی ہمیں زندگی میں ہمارے لیے تنزلی کا سبب بنتے ہیں. اس میں دو بڑے اہم نکات ہیں. ایک یہ کہ جی لوگوں کو ڈی اسٹگمیٹائز کرنا، کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جو مینٹل ہیلتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دراصل ذہنی صحت اپنے جذبات، اپنی سوچوں، رویوں کو بدلنے کی بات کرتے ہیں. ہم کو ذہنی امراض کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ایک لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے. یہ لوگوں میں بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے.
دوسرا ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے، یہ ہمارے عام طور پہ دیکھیں کہ ہمارے یہ ایک عام طور پہ بڑے بڑے لیول پہ بھی بڑے دانشور ہوں گے، لیکن تھوڑی سی بات کر رہے ہوں گے تو کہیں گے یار تم پاگل ہو. مطلب یہ لفظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، یہ ایک بین ہونے چاہیے کہ یہ لفظ کسی کے لیے استعمال کریں یا کسی کو ایسا تانا دیں یا کوئی ایسا کریں. دوسرا جو ذہنی جو امراض ہیں یا نفسیاتی مسائل ہیں ان کو بھی عام جسمانی بیماریوں کی طرح سوچا جائے. یہ نہیں ہے کہ اس کو کہیں کہ جی یہ بس یہ کئی دفعہ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں لوگوں میں اویئرنیس یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں میں شروع سے ہی آپ دیکھیں جو بچے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے دو بہت اہم سکول ہیں جو اس کی ٹیچنگ کرتے ہیں. نمبر ایک ماں کی گود، دوسرے لفظوں میں ماں باپ بہن بھائی جو فیملی اس کی ہے. تو جو پہلے 4-5 سال ہیں بچہ وہاں سے سب کچھ سیکھتا ہے. تو سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں کی تربیت اس کے ماں باپ سے شروع ہوتی ہے، خاص طور پہ ماں سے. تو ایک پڑھی لکھی سمجھدار اور ایموشنلی بیلنسڈ ماں جو ہے وہ ایک سمجھدار اور بیلنسڈ بچہ جو وہ آگے اس کی پرورش کرے گی. تو فیملی میں ماں کو ایک پڑھا لکھا یا کم از کم سمجھدار یا اس کو جو ایک جو ہم کہتے ہیں کہ اچھے رویے، اچھی سوچ اور اچھے طریقے سے فیملی کو لے کے چلنے والا بنانا چاہیے. تو ماں کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر 2 جو میاں بیوی ماں باپ جو بچہ ہے وہ کہتا ہے میری ماں جیسی ماں کوئی نہیں، عورت نہیں ہے، میرے باپ جیسا کوئی مرد کوئی نہیں ہے دنیا میں، وہ اس کے ہیرو ہوتے ہیں. تو یہ دونوں آپس میں لڑائیاں جھگڑے نہ کریں بچے کے سامنے، وہ مسائل پیدا نہ کریں، اس سے اس کی شخصیت اور اس کے جو سوچ تباہ ہوتی ہے. تیسرا ہے کہ فیملی میں جو ایک جوائنٹ فیملی ہمارے یہاں سسٹم ہوا کرتا تھا، ہے بھی ابھی بھی کہیں بھی، لیکن زیادہ تر اب جو کم ہو رہا ہے، تو اس میں جو ہمارے بڑے ہیں دادا دادی نانا نانی وہ بہت تربیت کرتے ہیں، کر سکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، ان کو کرنی چاہیے. تیسرا ہے ہمارا معاشرہ، ہمارے جو پھر بچہ آ جاتا ہے اسکولنگ میں آ جاتی ہے. تو اس میں سب سے زیادہ ہمارا معاشرہ، ہمارا اسکول اور ہمارے ٹیچرز کی اہمیت ہے. بچے کے لیے ماں باپ کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے وہ میرا ٹیچر، میری مس، میرے سر، انہوں نے یہ کہا ہے، ان کی بات صحیح ہے. وہ ساری دنیا کو چھوڑ کے ان کو اپنا ہیرو بنا دیتا ہے. تو ہمارے جو ہیرو ہیں وہ بہت اچھے ہونے چاہیے. اس کی ہیرو ورشپ جو ہے نا، اس کو ایک بہترین ہم ہیرو دیں. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے ہیرو ان کو دیں جو نیگیٹو یا ڈسٹرکٹیو قسم کے ہوں. نہیں، کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو مائنڈ والے لوگ ہم ان کو دیں، وہ ان کے ہیرو بنائیں. اور ٹیچر جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ گھر فیملی کے بعد ٹیچر ہیں، اسکول ہے جو بچے کی تربیت میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے. تو ہمارے اسکولوں میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف تعلیم، اس کے ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے. تعلیم اور تربیت جو بدقسمتی سے آج کل جس پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی، تو بچے کو اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کی جائے اخلاقی طور پہ. اس کے بچوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے ہم نے لیڈرشپ کوالٹیز اس میں کیسے پیدا کرنی ہے، اس بچے کو جو گروپ ایکٹیویٹیز کیسے کروانی ہے، اس کو ہم نے جو قانون ہے ملک کے قوانین ہے اس کی پاسداری کیسے کروانی ہے. دیکھیں ایک بڑی اہم آپ نے سنا ہوگا عبدالسار عیدی جو ہمارے بہت بڑے ہیرو ہیں سوشل ویلفیئر کے، ان کی بچپن کی بات سنیں تو ان کی ماں ان کو 2 روپے دیتی تھی، 1 روپے کہتی تھی خود خرچ کرو، ایک کسی کے لیے خرچ کرو. اور اسی چیز نے ان کو ایک بہت بڑا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اپنی دنیا کا اپنے پروفیشن کا لیڈر بنا دیا. تو یہ ماں کی تربیت، اسکول کی تربیت، تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں. تو ہمارے جو اسکول بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ہمارے ٹیچر بہت کردار ادا کرتے ہیں. پھر ہمارے جو لیڈرز، ہمارے جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو معاشرے کے فلاسفرز ہیں، معاشرے کے جن کو ہم ہیروز سمجھتے ہیں، ان کا کردار بہت مثالی ہونا چاہیے. ایک اور چیز میں جو بڑی اہم سمجھتا ہوں، ہماری مساجد، ہمارے جو ہمارے مذہبی جو مقامات ہیں جو بھی سب کے، ان میں بہت تربیت کا ہو سکتی ہے. اور وہ دراصل ہے ہی تعلیم و تربیت کے لیے تھی. یہ تو اب ہم نے بس وہ کر لیا ہوا ہے. تو
تو اس میں یہ بہت رول ادا کرتے ہیں ہمارے مذہبی سارے مذاہب کے رہنما ایک اچھا انسان بنانے میں، اور وہ ہونا چاہیے.